ہائے 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 ہائے. آپ نے کہا اچھا تو پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں جواب دیتا ہوں، میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے. اتنا فکر. یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا، وہ پتہ نہیں اولاد پر کتنی بڑی آفت آنے والی ہے. حضرت حسین کو آپ نے سینے سے چمٹایا ہوا، سینے سے، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ جبریل مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری ہی امت شہید کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھا کے گیا ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا. تو یہ مسئلہ حل کرواتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میری اولاد تو بچا، میری اولاد تو بچا. ہاں نہیں پہلے میری اولاد چڑھے گی تاکہ بعد میں کوئی اپنے اولاد پر ایمان کے سودے نہ کر دے. پہلے میری اولاد ذبح ہوگی تاکہ بعد میں کوئی حکومت کے لالچ میں ایمان کا سودا نہ کر دے. پیسے اور حکومت اور دھن اور دولت اور مال اور عزت اور چوپڑی روٹی پر کوئی بک نہ جائے. اگر کوئی بکے گا تو حجت تمام ہو کر بکے گا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ لِيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ. حجت تمام ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا گزارا کیسے ہوگا، نہیں ہوتا. تو سولیوں پہ لٹکنے کی سنت موجود ہے. کوئی ارے غیرے نہیں لٹکے، آل رسول لٹکے ہیں، اولاد رسول لٹکی ہے. سب سے قیمتی نسب، سب سے اعلیٰ نسب، سب سے عالی شان نسب یہ واحد خاندان ہے جس کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. کوئی خاندان ایسا نہیں جس کا نسب آدم علیہ السلام تک موجود ہو. صرف آل رسول بنو ہاشم وہ ہیں جن کا نسب اللہ کے نبی کے طفیل وہ آگے تک آدم تک موجود ہے، مکتوب ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. ہائے اتنا بڑا خاندان اور سولیوں پہ لٹک جائے ایسی مقدس بیٹیاں کہ فرشتے بھی نظریں جھکا لیں. جب حضرت فاطمہ پل صراط سے گزریں گی تو اعلان ہوگا معاشر میں نظریں جھکا لو فاطمہ بنت محمد پل صراط پر ہیں. ایسی حیاؤں والی. اور اس لیے میں عورتوں سے کہتا ہوں فاطمہ کی بیٹیاں بن کے مرو، مغرب کی بیٹی بن کے مت مرو، ہلاک ہو جاؤ گی. طبرانی کی صحیح روایت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کا وقت آیا. حضرت علی کہیں نکلے ہوئے تھے، کسی کام کو نکلے، پیچھے حادثہ ہو گیا. اپنی خادمہ سے فرمایا غسل کا پانی رکھو. انہوں نے غسل کا پانی رکھا کہ میرے فلاں کپڑے نکالو. وہ کپڑے نکالے، نہائیں، غسل فرمایا، پھر فرمایا میری چارپائی کو کمرے کے بیچ کر دو. انہوں نے درمیان چارپائی کر دی، پھر یوں لیٹی، قبلے کی طرف منہ فرمایا، کہنے لگی اب میں مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو چکا ہے، کوئی میرے سطر کو نہ کھولے. میرا کندھا بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے. سطر تو سطر ہے، میرا کندھا بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے. مرنے کے بعد تو نہانا ہوتا ہے اور کپڑے اتارے جاتے ہیں. عورتیں عورت کو غسل دیتی ہیں، بے پردگی بھی نہیں ہے. لیکن یہ وہ حیاؤں والی ماں ہے، یہ وہ حیاؤں والی بیٹی ہے کہ جو ساری امت کی عورتوں کو سبق دے کر گئی ہے کہ مسلمان عورت کا حیا ایسا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی کہہ رہی میرا کندھا بھی کوئی نہ دیکھنے پائے. حضرت علی جو لوٹ کے آئے تو قیامت ٹوٹ چکی تھی. ہائے کیا ہو گیا، ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا. لیکن فاطمہ یہ کہہ گئی ہیں کہ جو کہہ گئی ہے ویسا ہی ہوگا.
ایک روایت میں آتا ہے غسل دیا گیا، میں دوسری روایت سنا رہا ہوں، صحیح روایت ہے کہ غسل نہیں ہوا، اما فاطمہ نے خود اپنا غسل فرمایا۔ اور میں ان عورتوں سے کہتا ہوں مغرب کی بیٹیاں مت بنو، مغرب کی بیٹی بن کر جاؤ مغرب کی عورت کو دیکھو کیسی دکھی ہے، نہ وہ ماں رہی، نہ وہ بیوی نہیں، نہ وہ بیٹی رہی، نہ وہ بہن رہی، نہ وہ خالہ رہی، نہ وہ ساس رہی، نہ وہ پھوپھی رہی، وہ صرف گرل فرینڈ رہ گئی بس۔ عورت کی آزادی ننگا پن نہیں ہے، عورت کی آزادی پوسٹر کی زینت نہیں ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے، موٹر سائیکل بیچنے کے لیے بھی عورت کو ننگا کیا جا رہا ہو، فریج بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جا رہا ہو، گاڑی بیچنے کے لیے عورت ننگی ہو رہی ہو، ٹیلی فون کے لیے عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہو۔ اس کی آزادی ہے، یہ آزادی ہے، یہ ترقی کا دور ہے۔ جوان بیٹا بیٹی غیر محرم ایک بینچ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہوں، یہ آزادی ہے؟ نہیں 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 نہیں، آزادی نہیں ہے، یہ آگ ہے، آگ، یہ بربادی ہے، بربادی۔ وہ کیسی آزادی ہے جو عزتوں کو چھین لے، جو حیا کی چادر کو تار تار کر دے، جو ماں کا مقام اور باپ کا مرتبہ بھلا دے، جو صرف پیسے کا غلام بنا دے، ناچ گانے کا غلام بنا دے، چوپڑی کا غلام بنا دے، وہ آزادی آزادی نہیں ہے۔ اے واہ بہار اگری است بہارے، یہ بہار نہیں ہے، یہ بہار نہیں ہے، یہ خزاں ہے، یہ تباہی ہے، یہ روشنی نہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ آندھیاں ہیں۔ ہاں ہمیں وہی زمانہ منظور ہے جہاں ٹمٹماتے سرسوں کے چراغ جلا کرتے تھے اور ماں کا مقام تھا، باپ کا مرتبہ تھا، بیٹی کا تقدس تھا، بہن کا وقار تھا، بھائی کا مقام تھا، پڑوسی کا احترام تھا، حلال کی پوجا تھی، حرام سے کنارہ کشی تھی، اللہ کے سامنے سر جھکانا تھا، مخلوق سے بے نیازی تھی۔ یہ ترقی کا دور تھا، یہ مثالی دور تھا، یہ عزتوں کا دور تھا۔ یہ دور نہیں ہے عزت کا، ترقی کا، جس میں اپنی ہے مسلمان کی بیٹیوں کو بھمبوڑ رہا ہو، مسلمان کو ڈاکے چند پیسوں پہ قتل کیا جا رہا ہو، سرب شادی پہ ناچ ہو رہا ہے، جوان لڑکیاں ناچ رہی، میں بیٹھ کے دیکھ رہی۔ کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ روشن خیالی ہے؟ ہمیں تاریکیاں ہمیں ہماری واپس کر دو، ہمیں انہی تاریکیوں میں رہنے دو جہاں بیٹی کے سر پر چادر لمبی ہوتی تھی، ہمیں وہی تاریکیاں دے دو جہاں ماں کے سامنے کوئی اف نہیں کیا کرتا تھا، جہاں باپ کے سامنے کوئی دم نہیں مارا کرتا تھا۔ ہم نے دم توڑتی تہذیب کو دیکھا ہے اپنے بچپن میں، میں نے اپنے دادے کو تو نہیں دیکھا، دادے کے بھائی کو دیکھا ہے، ان کے بیٹے ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے تھے، نوکروں کی طرح کھڑے رہتے تھے، اتنی زراعت، اتنی زمینیں، اتنے روب و دبدبے، لیکن ایسے نوکروں کی طرح کھڑے ہوتے تھے باپ کے سامنے۔ ایک مقام تھا، ایک احترام تھا۔ اور میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، ہمارے ایک چچا تھے، وہ مریض تھے، دل کے مریض تھے، اسی کی وجہ سے ان کو سمجھاتے ہوئے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، ذرا تلخ ہو گیا، سمجھتے نہیں آپ، کیا کرتے ہیں آپ، ذرا لہجے میں تیکھا پن آ گیا۔ تو میرے چاچا نے کہا طاہر میاں تیرے پیو دیو اسی تو کدی نہ ہی سر چایا، او ہوئے ہوئے ہوئے، تیرے پیو دیو اسی تو کدی نہ سے بولے۔ یہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے، یہ تہذیب نہیں ہے۔ سڑکیں ڈبل ہو گئی، ہم وزیر اعلیٰ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ سڑک ڈبل ہو گئی، جنت کا راستہ مل گیا، ایئرپورٹ بن گیا، سیالکوٹ والوں کے لیے بڑے اعزاز کی بات، ایئرپورٹ بن گیا۔ کیا کر لیا ایئرپورٹ بنا کے؟ کیا کسی ماں کو عزت بھی دی ہے؟ کیا کسی کی بیٹی کی سر پہ چادر بھی ڈالی ہے؟ کیا کسی جوان کی نظر میں حیا کا سرما بھی لگا ہے؟ کیا کسی دکاندار نے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے؟ کیا کسی فاسق نے توبہ کی ہے؟ تو ہم بھی کہتے فخر ہے سیالکوٹ کے لیے۔ کیا ترجیحات بنا لی؟ میرے بھائیوں، اپنے محبوب کی زندگی پہ قربانی دو۔ آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل کیا کہتے ہو؟ کہا جی اللہ تو ملنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، جاؤ پہلے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ساری زندگی روئے،
ताइफ के पत्थर याद करो, 3 मील पत्थर पड़े, लहू लुहान होके बेहोश होके गिरे हैं, आसमान के फरिश्ते भी रो पड़े, ताइफ के पहाड़ और धरती रो रही थी। दज्जत मलाइकतुस, 2 दफा सारे आसमान के फरिश्ते रोए हैं, 2 दफा। सुन रहे हो? 2 दफा। एक जब ताइफ में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़े तो आसमान के फरिश्ते चिल्ला उठे, और एक दफा जब मिना की वादियों में 5000 साल पीछे लौट के देखो, एक बूढ़ा बाप है 96 साल का, आगे बेटा है मासूम 6 साल का, बाप ने छुरी को छुपाया हुआ है, 86 बरस की उम्र में बेटा मिला है, 86 बरस की उम्र में बेटा मिला है। 60 बरस दुआ की है, या अल्लाह बेटा दे, बेटा दे, बेटा दे। 60 साल की मुराद पर आई, 60 साल की मन्नत पूरी हुई। जब वो 6, 7, 8 साल का हुआ, हुक्म दिया गया ज़बह करो, ज़बह करो। बच्चे को तैयार किया, मीना की वादी में लाए, पहाड़ साकित खामोश टिकटिकी लगा के देख रही है, क्या हो रहा है? बाप बेटे से कह रहा है तुझे ज़बह करना है मेरे बेटे, तेरी क्या राय है? आगे बेटे की सुनो, या अबति फ़अल मा तुमर, मेरा अब्बा जल्दी कर, देर न कर, सतजदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मेरा सब्र तू देख लेगा कि मैं अल्लाह के हुक्म पे पूरा उतरूंगा। ये मां की गोद की तरबियत है। इब्राहिम के बेटे इस्माइल को अपने बाप की तरबियत नहीं मिली, अपनी मां की तरबियत है, मां की तरबियत है। तो कहने लगे अब्बा जल्दी करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या है, तू तो खुशी हो गया, किस बात की खुशी है? का इस बात की खुशी है कि जब आपसे जुदाई होगी तो अल्लाह मिल जाएगा, अल्लाह आपसे अच्छा है। जब दुनिया से जुदाई होगी तो जन्नत मिल जाएगी, जन्नत दुनिया से अच्छी है। हाँ, एक बात का गम जरूर है, मेरी मां बड़ी दुखी होगी जब उसे पता चलेगा। तो उसने अपना कुर्ता उतारा उन्होंने और कहने लगे अब्बा ये कुर्ता मेरी मां को दे देना, जब उसे मेरी याद आएगी मेरा कुर्ता देख लिया करेगी, और आप अपने कुर्ते में मुझे कफन दे के मुझे यहीं दबा देना। और अब्बा आप ऐसा करो, मेरे हाथ बांध दो, मेरे पांव भी बांध दो, और अपनी आंखों पे पट्टी बांधो, मुझे मुंह के बल जमीन पे लिटाओ ताकि नजरों से नजरें चार ना हो, और छुरी की तपिश और छुरी की तेजी मेरे हाथ पांव की हरकत से कहीं आपको कोई टक्कर न लग जाए, कोई चोट न लग जाए, तो मेरे हाथ पांव कस दो। और मेरे भाई हो, हम तो बकरे के हाथ पांव बंधता नहीं देख सकते, मैं मुर्गी भी नहीं ज़बह कर सकता, उसका फड़फड़ाने से मुझे तकलीफ होने लग जाती है। और यहां 96 साल का बूढ़ा अपने बेटे के हाथ बांध रहा है, पांव बांध रहा है, फिर उसे उल्टा लिटा रहा है, फिर ये घुटना यूं इस्माइल के यूं कमर पे रखा, देख रहे हो ऐसे, और उनके सर को उठाया जैसे बकरे की सरी उठाई जाती, और छुरी को तोला। ऐ मेरे रब, अगर तू मुझसे नाराज हो गया था कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली थी, तो आज तू मुझे माफ कर दे। और अगर तू कोई मेरा इम्तिहान लेना चाहता था तो आज इस इम्तिहान में मुझे पास कर दे। इस दुआ को सुनकर 7 आसमान के फरिश्ते भी बिलबिला उठे, और ये कहकर इस्माइल ने छुरी चला दी। अर्श वाले का हुक्म आया, नहीं चल सकती हो, बस देखना ही था। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हाँ, इब्राहिम मैं देख रहा था, सच्चा के झूठा, पक्का के कच्चा, मेरा के इस्माइल का नहीं, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है, तुझे पास किया। ये वो मंजर था जब बाप छुरी रख रहा था गर्दन पर और ये कलिमात अदा कर रहा था, सारी कायनात पे सन्नाटा छा गया, आसमान के फरिश्तों के सांस रुक गए, और ये कलिमात सुनकर या वो रोए हैं या अल्लाह के महबूब को पत्थर पड़ते देखकर रोए हैं, जो नबी तुम्हारे लिए ऐसा तड़पा और मचला, मौत पर भी तुम्हें नहीं भूल रहा। कह रहा पता करो अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। मलकुल मौत खड़े रहे, जिब्रील जवाब लेकर आए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम आपकी उम्मत को आपके बाद तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस पर आपने फरमाया अल आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अगर ये काम ना हुआ होता तो पता नहीं आज कोई इंसान सियालकोट में होता कि ना होता, धरती पे कोई इंसान होता कि ना होता, शायद हम कुत्ते बिल्ले बन चुके होते। मछली का शिकार किया था बनु इसराइल ने, और अल्लाह ने बंदर बनाया था। मां की नाफरमानी का गुनाह मछली के शिकार से ज्यादा है, बाप के नाफरमानी का जुर्म मछली के शिकार से ज्यादा है। जिना, शराब, कत्ल, डाके, सूद, झूठ, जुआ,
یہ سارے وہ جرم ہیں، نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، زکوٰۃ کا چھوڑنا، گالم گلوچ، یہ وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے زیادہ سنگین ہیں، اوپر سے عذاب آتے ہیں، بیچ میں اللہ کے نبی کی دعائیں ان کو تھام لیتی ہیں۔ اگر اس وقت یہ مسئلہ حل نہ کراتے تمہارا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ دعائیں دو اس کملی والے کو جو اس وقت بھی تمہیں نہ بھولا، زندگی میں نہ بھولا، اور محشر کا میدان ہے اور جہنم چنگھاڑتی ہوئی آ رہی ہے اور انسان زمین پر گر رہے ہیں، بلبلا اڑ رہے ہیں اور نفسی نفسی پکار رہے ہیں۔ ماں نفسی نفسی بولی، باپ نفسی نفسی بولا، بیوی خامد نفسی نفسی بولے، اولاد چلو ان کو تو چھوڑو، انبیاء بولے نفسی نفسی، کیا آدم، کیا نوح، کیا شیس، کیا ادریس، کیا ابراہیم، کیا خلیل، کیا کلیم، کیا روح، کیا صفی، کیا نجی۔ ابراہیم کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، نفسی نفسی، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، اور اسماعیل، یوسف، یعقوب، اسحاق، یا اللہ نفسی نفسی، اور داؤد اور سلیمان، یا اللہ نفسی نفسی، زکریا، یحییٰ نفسی نفسی، یونس اور عیسیٰ، یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ اور یوشع، دانیال، یا اللہ نفسی نفسی، ہارون علیہ السلام نفسی نفسی، ادریس علیہ السلام نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام نفسی نفسی، اور ایوب علیہ السلام نفسی نفسی، الیاس علیہ السلام نفسی نفسی، ہر ایک کی پکار۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، تو میری جان بچا۔ اس کروڑوں اربوں کے مجمع میں نبی بھی کہیں نفسی نفسی، رسول بھی کہیں نفسی نفسی، میں بھی بولے نفسی نفسی، انسان بھی بولے نفسی نفسی، جنات بھی بولے نفسی نفسی، باپ بیٹا بھی کہے نفسی نفسی، فرشتے بھی کہیں نفسی نفسی، اس سارے مجمع میں ایک ہستی کی پکار سنو، وہ سب سے الگ ہے اور اس کی جھولی عرش کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور وہ تو تمہیں حشر میں بھی نہیں بھولے گا، تم اسے یہیں بھولے چلے جا رہے ہو۔ کیا ستم کرتے ہو، کیا ظلم کرتے ہو۔ یہ ہم سب کا مشترکہ جرم ہے، ہم سب کو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے، تو بھائیو بہنوں، آؤ آج اللہ کے در پہ جھک کر توبہ کریں، آج اس کو منانے کی نیت کر کے ہاتھ اٹھائیں اللہ کے دربار میں اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت کریں۔ ساری دنیا کے انسان اس پاک زندگی کو ترس رہے ہیں، اللہ رسول کی پاکیزہ زندگی کے سوا کسی کو امن نہیں ہے، کسی کو پناہ نہیں ہے۔ پیسوں سے زندگیاں خوشگوار نہیں ہوتی، نبی والے اخلاق سے زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں۔ پیسے سے زندگیاں نہیں بنتی، نبوت والے حلم سے زندگیاں بنتی ہیں۔ جب اولاد ماں کو وقار دے، خامند بیوی سے پیار کرے، بیوی خامند کی اطاعت کرے، وہ گھر آباد ہوتے ہیں۔ وہ آباد نہیں ہوتے جہاں سونے چاندی پر تولا جائے، جہاں سونے چاندی پہ پرکھا جائے۔ کیا ظلم و ستم ہے، ایک آدمی اپنی بیٹی کو پال کے پوس کے پروان چڑھا کے اور اب اس کے ہاتھ پیلے کر کے ڈولی میں بٹھا کے تمہارے حوالے کر کے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ذات سے الگ کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور پھر تم اس سے کہتے ہو اور کیا دو گے، نال ہور کی دیو گے، فریج دیو گے کہ نہیں، کوئی پیسے بھی نال دیو گا کہ نہیں، زیور کتنا پاؤ گے، کپڑے کتنے دو گے، جائیداد کتنی دو گے۔ آئے میں یہ درد کہاں سے الفاظ لاؤں اس کو بیان کر، میں خود بیٹی والا ہوں، اور جب کوئی بیٹی تمہیں دے رہا ہے اس کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہو رہی ہے کہنے کی اور کیا دو گے، اور سسرال والے تانے دے رہے ہیں تیرے پیو فرشتہ تینوں دتا کوئی نہیں۔ چند پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے اپنے علاقے میں ایک بچہ میرے پاس آیا، کہا جی میری بہن کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، کہتے ہیں پہلے فریج لاؤ پھر گھر میں داخل ہونے۔ میں نے اس کو اسی وقت پیسے دیے، میں نے کہا بیٹا یہ لے جا، اللہ کرے تیری بہن آباد ہو جائے۔ پر ہائے ہائے، وہ انسان ہے کہ جانور ہیں، وہ انسان ہے کہ درندے ہیں، انسان ہے کہ واشی ہیں، انسان ہے کہ انسانیت کے نام پر بوجھ ہیں، انسان ہے کہ انسانیت پر داغ ہیں، وہ انسان ہے کہ کیا ہیں۔ مجھے سخت الفاظ کہتے ہوئے اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ نبی کے امتی ہیں، وہ نبی کے امتی ہیں، اس لیے میں کوئی ایسا لفظ نہیں لانا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ دور ہو۔ پر میرے بھائیوں، ایسوں پر جیسا بھی لفظ بولو گے وہ اس سے بھی آگے کے لوگ ہیں، اس سے بھی آگے کی مخلوق ہیں، جو بیٹی کی کسی کو گھر سے لے کر پھر کہتے ہیں ہور کی دیو گے،
اور اس لیے بیٹی کو نکال دیا. میں تو اپنے علاقے کا تمہیں واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی باہر کا نہیں. اس کی بہن، وہ غریب آدمی تھا، غریب، وہ تو 2 جوڑے نہیں دے سکتا. اس کی بہن کو 2-2.5 تولے زیور بھی میں نے بنوا کے دی. وہ تو اس کو 2 جوڑے دینے کے قابل نہیں تھا. اور سسرال نے نکال دیا. کیا فرج لیتے آ پھر تینوں گھر بڑھن دے. کیا یہی اسی کا نام، یہی زندگی ہے، یہی تہذیب ہے؟ بیٹی دینے کے بعد کچھ رہ جاتا ہے؟ پیچھے کو بات رہ گئی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں اللہ کا نبی کبھی نہ بد دعائیں کرنے والا، کبھی نہ بد دعائیں کرنے والا. پتھر کھا کے بد دعا نہیں کی. 3 میل پتھر کھائے بد دعا نہیں کی. اود میں دانت ٹوٹا، خود گھسا، سر زخمی، کندھا زخمی، بد دعا نہیں کی. اور جب آپ نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے کیا ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ سے. ابھی نبوت سے پہلے کی بات، نبوت مل گئی اور تبت یا ابی لہب بھی نازل ہو گئی. تو ابو لہب نے کہا تم میرے گھر میں آ نہیں سکتے جب تک محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. تو عتیبہ آیا. ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے، بیت اللہ میں بیٹھے تھے، اور آ کر آپ کے گریبان کو پکڑا اور اتنا جھٹکا دیا کہ گریبان پھٹ گیا. کہنے لگا تیری بیٹیاں ہم پہ حرام ہیں، تیری بیٹیوں کو طلاق ہے، تیری بیٹیاں ہم پہ حرام ہیں. ایسی چیخا چنگھاڑا، پتھر کھا کے نہ رونے والے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹیوں کا غم تو ایسا ہوتا ہے. اور آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا تیرے اوپر چھوڑ دے. بیٹیوں کے درد نے نبی کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھا دیے. بیٹیوں کا غم ایسا ہوتا ہے. وہ یہ کیسے ظالم ہیں جو کہتے ہیں ہور کی دیو گے، فلانی شاید تو لے کے ہی نہیں آئی ہے. یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ، انہیں انسان بناؤ. عتیبہ کا شام کا سفر ہوا. سنو ان بدبختوں کا عقیدہ. ابو لہب کہنے لگا محمد نے بد دعا دی ہوئی ہے میرے بیٹے کو، ذرا اس کا خیال رکھنا، خیال رکھنا. انہوں نے کہا نہیں ہم بڑے تکڑے ہیں. زرقا کے مقام پر قافلہ پہنچا. میں گیا ہوں زرقا، اردن کا ایک شہر ہے. اس وقت جنگل، وہاں قافلے نے رات کو پڑاؤ ڈالا. جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا ایک شیر جنگل سے نکلا اور ایسے اس نے سب کو دیکھا ایسے. تو عتیبہ کہنے لگا یہی مجھے کھا جائے گا، مجھے محمد کی بد دعا لے جائے گی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. کہنے کیوں ڈرتے ہو؟ سارے قافلے کا سامان اکٹھا کیا اور ایک لمبا اونچا ٹیلا بنایا، اس کے اوپر اس کو بٹھایا، لٹایا اور خود چاروں طرف بیٹھ گئے پہرا دینے. چاروں طرف سارے بیٹھ گئے. ایسا رب نے نیند کو بھیجا، سب سو گئے، وہ بھی سویا. شیر آیا، ایک کو سونگتا ہر ایک کو چھوڑتا گیا. سب کو دیکھ لیا، نہیں وہ تو نہیں ہے. پر اس نے سے اوپر دیکھا، پر اندازہ لگایا میری اڑان سے یہ زیادہ ہے، پر اس نے پیچھے نبی کی بد دعا ہے، یہ عقاب کی طرح اڑے گا. اس نے جو بھاگتا ہوا آیا اور لگائی چھلانگ تو سیدھا اس کے اوپر جا کر گرا اور اس کے سر کو اپنے منہ میں لیا اور ایسے چبا دیا جیسے تم روٹی کے نوالے کو چبا کے نگل جاتے ہو. ایسے اس کے سر کو چبا کے کیما کر کے پھینک دیا. بیٹیوں کا درد تو رسول اللہ کو لگ گیا. پتہ چلا میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے. ان کا حال پوچھنے گئے. عمران بن حسین ایک صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ تھے. کہنے لگے بیٹی میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ عمران بھی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں تو پردہ کرنے کے لیے کوئی چیز کوئی نہیں ہے، میں پردہ کس چیز سے کروں؟ تو آپ نے اپنی چادر اندر کی. کہا بیٹی میری چادر سے پردہ کر لوں. تو آپ نے اپنے باپ کی چادر سے اپنا سر چھپایا، منہ چھپایا، سے گھونگھٹ نکالا. تو آپ اندر آئے، عمران بھی ساتھ ہیں. آپ نے کہا بیٹی کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہیں تھی، اب بیماری آئی ہے تو دوا کوئی نہیں ہے. یہ کہہ کر رونے لگی. تو اللہ کے نبی نے فاطمہ کو سینے سے لگایا اور خود بھی رونے لگے. بیٹیاں ایسی کمزور چیز ہوتی ہیں. پھر فرمایا بیٹی ہوینی علیک، کیوں غم کرتی میری بیٹی؟ والذی باث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا. آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا.
اور میرے رب نے تو مجھے کہا تھا عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا دوں، میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے بھوک ہی پسند ہے۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو فاقے کا غم نہ کر، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ یہ سرداری کوئی زیور جوڑے سے نہیں ملی، ہاں مہندی رچانے سے نہیں ملی، ایسے فاقوں سے یہ سرداری ملی ہے۔ فاطمہ تجھے مبارک ہو، میرے رب نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اللہ کا نبی کا دین سیکھو۔ وہ بیٹی کا مقام کیا بتا رہا ہے؟ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں، انہوں کو پروان چڑھایا، ان کی شادیاں کی، تو وہ اور میں جنت میں یوں ہو جائیں گے، دونوں انگلیوں کو ملا دیا۔ ایک کہنے لگا یا اللہ جس کی ایک ہو، یا رسول اللہ جس کی ایک ہو پھر وہ کیا کرے؟ آپ نے کہا جو ایک کو بھی پروان چڑھا کے بیاہ دے گا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا جیسے 2 انگلیاں۔ پھر وہ عورت بہن کے روپ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں عطا کی، بیٹیاں نہیں دی بہنیں ہیں، اس نے بہنوں کی خدمت کی، پرورش کی، شادی کی، ڈولی میں بٹھایا، سسرال پہنچایا، شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھتا رہا، ان پہ خرچ کرتا رہا اور مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ اور تم تو بہنوں کو حق ہی نہیں دیتے ہو، بہنوں کا حق ہی کھا جاتے ہو۔ ہمارے علاقے میں میرا باپ پہلا شخص تھا جس نے بیٹیوں کو زمین میں پورا حصہ دیا۔ میرا تایا میرے باپ سے لڑ پڑا تھا کی کیتی جانا ہے، دھیاں نو سر چاڑے آئی ہوں ساڑیاں دیاں بھی آکسیں سانوں بھی زمین دے، چاچے دیتی ہے ہوں سانوں بھی دے۔ پورے علاقے میں ایک ہلچل مچ گئی ہے کی کیتا میاں لبا کی کیتا ہے، دھیاں نو زمین کیوں دے چھڑی سوں؟ میں رائمنڈ جب پڑھتا تھا تو میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں شہد لے کر گیا، مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں۔ مجھ سے کہنے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، میں نے خود اتروایا ہے۔ سوال سننا، 1 بوتل شہد ہی تو ہے۔ مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے باپ کی بہن کے روپ میں آئے تو یہ مقام، بیٹی کے روپ میں آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے جس کو بیٹی دی اس نے اس پہ برا نہ منایا، خوش ہوا تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، ماں پہ بھی پر پھیلا دیتا ہے، بیٹے پہ بھی پھیلا دیتا ہے، زمرد کے پر ہوتے ہیں، اور کہتا ہے اے بچی تو بھی کمزور، تیری ماں بھی کمزور، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ ان کا ساتھی بن جائے گا۔ یہ تو نبی نے خوشخبری دی، اور میں تمہیں اپنی سناؤں۔ ایک مجھے فون آیا ایک خاتون کا، جی 2 بیٹیاں ہیں، تیسری کی امید ہے، سسرال والے کہہ رہے ہیں تیسری بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے۔ اگر دین نہ ہوگا تو زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ کوئی عورت ماں کے روپ میں آئی تو آپ نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت، ماں کے قدموں تلے جنت۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ جہاد کرنے آیا ہوں، ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، کہا واپس چلا جا انہی کو ہنسا جیسے رلا کے آیا ہے، انہی میں جا کے جہاد کر، وہی تیرا جہاد ہے، جا ان کی خدمت کر۔ اویس کرنی آپ نے فرمایا تم میں ایک یمن سے ایک نوجوان آئے گا، کالے رنگ کا ہوگا، اویس اس کا نام ہوگا، کرن اس کا قبیلہ ہوگا، وہ پہلے برس کا مریض ہوگا، پھر اللہ نے اس کو صحت دی ہوگی، ایک نشان اس پر باقی ہوگا، جب وہ آئے تو اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ صحابی کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت کی بشارت دے دی۔ ساری دنیا کے تابعین کٹھے ہو جائیں، غوث کتب ابدال کٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کے جسم کا اکھڑا ہوا بال بھی نہیں بن سکتے۔ اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اس تابعی سے دعا کروانا۔ صحابہ نے کہا وہ کیوں؟ کہا اپنی ماں کی خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہو چکا ہے۔ ماں کا روپ ملا تو یہ مرتبہ۔ اور سنو، آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ کی تلاوت ہے۔ نعمان مدینے میں، تلاوت جنت میں۔ لوگ بڑے کیسے ٹیکنالوجی، دیکھو بھائی ٹیکنالوجی، ایک چھوٹا سا فون ہاتھ میں ہے اور نہ کوئی تار ہے اور نہ کوئی اس کے ساتھ اور کوئی کنیکشن ہے، اور بیٹھے بیٹھے امریکہ بات کر لو، آسٹریلیا بات کر لو، کیا ترقی کا دور ہے۔ اور تم اپنی ترقی تو دیکھو، تم ماں کے پاؤں دھو کے پیو، تمہاری آواز جنت میں پہنچ جائے گی۔ یہ زیادہ ترقی ہے کہ یہ زیادہ ترقی؟ اس میں تو ایرر ان کنیکشن ہے، اور نمبر نہیں مل، ادھر کا ادھر مل رہا، ادھر کا ادھر مل رہا ہے۔
یہ نہ کوئی بیچ میں ایرر اور فاصلے کتنے ہیں، زمین کو خلا کو ناپا، 7 آسمان کو چیرا اور جا کر عرش سے آواز ٹکرائی، جنت تو عرش سے مل جاتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ نعمان کی آواز ہے۔ کہ یہ مرتبہ کیوں ملا؟ کہ یا رسول اللہ ماں کا خدمت گزار ہے اس لیے یہ مرتبہ ملا ہے۔ نعمان کیسی خدمت کرتے تھے ماں کی؟ ان کو تیل لگاتے، پھر کنگھی کرتے، پھر جوئیں نکالتے، پھر ان کے لیے روٹی پکاتے، سالن پکاتے، پھر نوالے بنا بنا کے خود کھلاتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں دی خدمت کر، خود نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں جس کے ذمے نہیں، اس کو کہتے ہیں جس کے ذمے نہیں۔ ذمے میرے ہے میری ماں کی خدمت، میری بیوی کے ذمے نہیں ہے میری ماں کی خدمت۔ وہ کرے تو اس کی نیکی ہے، لیکن نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہے، گناہگار میں ہوں۔ میرے کس لیے ہاتھ پاؤں ہیں کہ مجھے